بندہ بہرحال اس سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے کہ یار میں مر نہ جاؤں، کیونکہ زندگی بہت بڑی دولت ہے، یہ جو سانسیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ جو قاری صاحب باتیں کر رہے تھے اسی سے یہ مضمون میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں، اس کا ترجمہ سمجھا دوں، اس کا مفہوم آپ کو سنا دوں، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، تو ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو استجیبوا، قبول کرو، بات مانو، حکم مانو، مان لو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، ایمان والو مان لو، للہ وللرسول، یعنی کس کی سنو؟ اللہ کہہ رہا ہے کس کی سنو؟ تو اللہ کی سنو اور اس کے رسول کی سنو، اللہ کی سنو اور اس کے رسول کی، اللہ کی سنو اور اس کے، اللہ کی سننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، اللہ نے کہا سچ بولو تو سچ بولو، اللہ نے کہا غیبت نہ کرو تو غیبت چھوڑ دو، اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ نہ بولو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو، ملے گا کیا؟ یہ نماز پڑھنے قاری صاحب بات کر رہے تھے، آج کل موجودہ جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، بہت عجیب حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں نکالے اور ہمیں نجات عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے۔ جو بھی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو، فائدہ کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم، اللہ کی مانو گے، رسول کی مانو گے تو وہ ماننا تمہیں زندگی عطا فرمائے، وہ ماننا کیا کرے گا؟ بما یحییکم، اگر تم مردے بھی ہوئے نا، تم مردہ بھی اگر ہوئے، جب تم نے اللہ کی مان لی، اس کے رسول کی مان لی، تو اللہ تمہاری موت کا خاتمہ کر دے گا اور تمہیں حیات جاودانی عطا فرما دے گا۔ یہ والی جو موت اعلان ہوتا حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا، دور کے بعد جنازہ ہے، یہ اعلان آپ کا خاتمہ نہیں کر سکے گا، آپ کو قبر کی دیواریں آپ کو نہیں روک سکے گی، آپ قبر کی دیواروں کے اندر سے باہر آ جائیں گے، آپ قبر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں جو تم قید میں ہو، یہاں بڑی قیدیں ہیں، بڑی پابندیاں ہیں۔ فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی مان لو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کر لو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا، اور جو وہ زندگی ملے گی اور ایسی زندگی ملے گی پھر تمہاری موت ختم ہو جائے گی، تمہاری قید ختم ہو جائے گی، تم ایک لمحے میں یہاں سے مدینہ جانا چاہو گے تو چلے جاؤ گے، تم ایک لمحے میں یہاں سے
خانہ کعبہ جانا چاہو تو چلے جاؤ گے، تم یہاں بھی رہو گے، قبر میں موجود بھی رہو گے، تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لما یحییکم، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے، یہ جو تم نے ذکر کیا اللہ کا، یہ جو تم نے قرآن سنا ہے یا پڑھا ہے یا سمجھا ہے، یہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اب سنیں ذرا اس کا ایک اور حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم موت العالم، یہ جو عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، شریعت کا ماہر ہوتا ہے، مسائل دینیہ کا جاننے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دین سکھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، کیا فرمایا؟ اس کا مرنا سارے جہان کا مرنا ہے۔ یعنی عالم مر جائے تو عالم مر جاتا ہے، جہان مر جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا عالم لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ عالم لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ عالم لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، عالم لوگوں کو شریعت سکھاتا ہے، عالم لوگوں کو سنت سکھاتا ہے، عالم لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور وہ دین جس پر عمل کرنے سے اللہ بندے کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں گا۔ قاری صاحب نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں تو اتنا نہیں پڑھ سکتا قرآن، لیکن بہرحال میں قاری صاحب کا چاہنے والا ہوں، ان کا خدمت گار ہوں، یہ میرے محلے دار بھی رہے ہیں، تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس بندے نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یہی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی، نامہ پارا، فرماتا ہے لما یحییکم، یہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے سے تمہیں زندگی ملے گی۔ کون سی زندگی؟ فرمایا جو صدیق اکبر کو ملی ہے، ماشاءاللہ، جو عمر فاروق کو ملی ہے، جو عثمان غنی کو ملی ہے، جو مولا علی کو ملی ہے، جو نبی کے غلاموں کو ملی ہے، حضور کے صحابہ کو ملی ہے، جو جنت البقیع والوں کو ملی ہے، فرمایا وہی زندگی ملے گی۔ ورنہ یہی مکے والے تھے، یہی مدینے والے تھے، مردہ تھے، میرے آقا تشریف لائے تو زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ کہ بچہ صدیق اکبر کو جانتا ہے، اور جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو لوگ جانتے ہیں، جانتے ہیں 1500 سال زندہ ہوتا ہے بعد پھر بھی جانتے ہیں، 1500 سال گزرنے کے بعد پھر بھی ان کا وہ میں زندہ ہوں تو مجھے آپ جانتے ہیں۔ آتا جاتا کہ کون ہے؟ کہتا مفتی احمد سید دوفیل ہے، کون ہے؟ قاری خورشید صاحب جا رہے ہے، کون ہے؟ فلانا بندہ جی۔ وہ آتا جاتا لوگ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، ماشاءاللہ۔ فرمایا مومن صالح متقی پرہیزگار جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد لوگ اس کو بھول نہیں جاتے، بلکہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ کہتے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے عرس شریف، جو پاک پتر شریف ہوتا ہے، لوگ نعرے لگا رہے تھے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، نعرے لگا رہے تھے۔ کسی بندے نے منکر نے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ جس بابے کا عورت ہے اس کا حق فرید یا فرید؟ حق تو اللہ ہے، حق تو رسول اللہ ہے، حق تو قرآن ہے، حق تو جنت اور دوزخ ہے، حق تو شریعت ہے، یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید؟ تو پیر صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ اس کا کوئی جواب دیں۔ اس نے کہا یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو حق فرید یا فرید یہ تو قرآن میں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جناب آپ تو حق فرید یا فرید کا نعرہ لگانے والوں سے بھی آگے چلے گئے، کوئی آیت تو پڑھے، کوئی دلیل تو دے۔ انہوں نے کہا سن پھر قرآن، اللہ کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ،
فاذکرونی اذکرکم، اب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس واقعے میں ساری زندگی اللہ 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 کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میری مخلوق کی زبانوں پر اس کا نام جاری کر دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بابا ہے جو اللہ اللہ کر کے گیا ہے، زمانہ آپ اس کو یا فرید حق فرید کہے گا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کون کس کو ملتی ہے؟ ایسے تو نہیں آپ کوئی قبر بنائیں اس کو مزار شریف بنائیں ڈھول بجائیں اور اس کا مزار زندہ ہو جائے، بابے کا پتہ ہی نہ کون ہے۔ یہ وہ والے بابے مراد نہیں ہے، وہ والے بابے ہیں جو دین کی کتابیں لکھ کر گئے، اس پر عمل کر گئے، جب عمل کیا اور اس پر لکھ کر گئے تو کیا کیا؟ فرمایا وہ گنج بخش علی اجویری ہے جس کے مزار پر آدھی رات کو 12 بجے بھی جاؤ تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے لاہور میں 14 سال رہا ہوں کہ میں دیکھا کسی بندے سے کوئی جرم گناہ ہو جاتا، وہ دادا صاحب جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے تو لما یحییکم، یہ تمہیں زندگی دیتی ہے، یہ شریعت تمہیں زندہ کرتی ہے۔ میرے صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا، میرے آقا نے فرمایا 1,00,000 گناہ کی مجلس، تاش کھیلا، لوڈو کھیلی، کتوں کی لڑائی دیکھی، میلہ دیکھا، چغلیوں کی مجلسیں کی، فرمایا ذکر کی، صاحب نظر، صاحب قرآن، صاحب ورع، صاحب تقوی کی ایک مجلس اختیار کر لی، اللہ 1,00,000 نمازوں کو جو مجلس گناہ کی اس کا گناہ مٹا کے دل روشن کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، جشن عظمت قرآن۔ لما یحییکم۔ اب آیت کا اگلا حصہ سنیں گے تو آپ بالکل حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو آدھی سنا دی، آدھی رہ گئی ہے، اس کا ترجمہ سنیں آپ کو چس بڑی آئے گی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بڑی چس والی بات اللہ نے بیان کی۔ اب دیکھیں کل تو پرسوں کی بات ہے، عصر کی نماز ہم نے پڑھی مدرسے میں، بادل کوئی نہیں تھا لیکن کڑیاں پڑ رہی تھیں، بادل کی چھینٹیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا بچوں بادل نظر آ رہا؟ کہتے نہیں۔ میں کہ یہ بارش کہاں سے گر رہی ہے؟ بارش بادل گرے ہوئے ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں بدل گھڑ گیا جی، کوئی ماحول بارش کا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، نہ اوپر بادل ہے، دائیں بائیں بادل تھے لیکن بارش کی کڑیاں گر رہی تھی۔ میں نے کہا جس طرح آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا آسمانوں میں لیکن پانی گر رہا ہے، اسی طرح میرا اللہ تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رب سونا، رب سونا، بولو سارے جناب، رب سونا، رب سونا، رب سونا، رب سونا، ورنہ تو تسی رب سونا۔ قرآن نے کہا وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ بھی اتنی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنی چاہیے تمہیں۔ تم تو سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں سکتے جتنی نعمتیں اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم تو اس کی قدر ہی نہیں کر سکتے، پھر بھی کہو اللہ سونا، اللہ سونا، اللہ سونا، اللہ سونا، اللہ سونا، اللہ سونا ہے۔ چسا اللہ سونا کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا، جان لو، وہ پتہ ہے، اللہ کہتا ہے پتہ ہے، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بین المرء وقلبہ، مرء کہتے ہیں بندے کو، مرء کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، یعنی آپ بندے ہیں، میں بندہ ہوں، فرض کریں دعا کریں میں بندہ بن جاؤں، اللہ ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنا لے۔ اللہ کہتا ہے اللہ یحول حالا یحول، پردہ حجاب، یہ دیوار ہے، یہ دیوار پر طرف کون جا رہا ہے؟
یہ دیوار پردہ ہو گئی ہے. مسجد کے اندر والے لوگوں اور باہر سڑک پر جانے والوں کے درمیان یہ دیوار پردہ ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان پردہ کر دیتا ہے. یعنی دل بندے کے اندر ہے. بات سمجھے ذرا، بڑی خاص بات ہے اور کی قرآن میں ہے. اور میں کوشش کروں کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو ساری نیکی تقویٰ اور گناہ کی ساری طاقتیں سمجھ آ جائیں گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اے لوگوں، یہ جو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو تم نہیں آتے، اس نہ آنے کے درمیان کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اوے اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کا کردار اور کرتوت دیکھتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ذکر کرنے کے لائق گندا ہو گیا، گندا نجس ہو گیا، پلیت ہو گیا. اب کہاں آئے گا میری مسجد میں اور میرے گھر میں آئے گا؟ تو وہاں آ کے ایسا نہ ہو کہ میرے کسی بندے کو ملوث کر دے، اس کو تقویٰ ہے، نیکی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کو بھی خراب کر دے. قرآن شریف میں ایک بات لکھی ہے، قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. آپ نے پکڑا اور اس کی دھوڑ مروڑ دی، قتل کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح. اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب سیدنا خضر علیہ السلام سے کہا کہ اے خضر، یہ بچہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ بچہ مار دیتا، بلا وجہ قتل کر دیا. یہ جو میں نے آیت پڑھی ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اس کا مفہوم سمجھانے لگا ہوں. اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. وہ خضر نے بچہ مار دیا، بچہ مار دیا. موسیٰ نے کہا کیوں مارا؟ معصوم بچہ تھا، ابھی تو اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، تو بلا وجہ قتل کر دیا. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. بڑا جرم کیا آپ نے، بڑا پاپ کر دیا. حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ جو علم میرے پاس ہے موسیٰ، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے حوصلہ بڑا چاہیے. کم حوصلے والا کہ نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے. قرآن یعنی تورات نازل ہوئی ان کے اوپر. فرمایا نہیں نہیں اب میرا تیرا ساتھ نہیں ہو سکتا. اب سنیں ذرا وجہ کیا بتائیے. قام الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ مومن تھے. فخشینا یرہقہما طغیانا و کفرا، بچے کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا، بے ایمان لکھا ہوا تھا. اور مجھے خطرہ ہوا کہ یہ بچہ کہیں اپنے ماں باپ کو کافر نہ کر دے، یہ بچہ اپنے ماں باپ کو گمراہ نہ کر دے. اس کا مطلب ہے بعض اوقات لوگ بچوں کی محبت میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالی بندے کے دل اور اس کے جسم کے درمیان پردہ کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پردہ کر دیتا ہے. کیوں کر دیتا ہے؟ فرمایا اللہ نے خوش نصیبی دی، اپنے نبی کا غلام بنایا، مومن بنایا، کلمہ پڑھایا. یہ کلمہ پڑھ کے بھی پلید ہو گیا. کلمہ پڑھ کے بھی، حالانکہ ایک اور حدیث ہے
آپ کہیں گے کہ پھر میں دور نکل گیا. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم گفتگو کروں. ٹائم شارٹ ہے. حضرت ابو ہریرہ آ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ادھر سے پیارے آقا امام الانبیاء جا رہے تھے. درمیان میں ایک چوک آیا, ایک موڑ آیا. حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے نا چھپ گئے, دائیں بائیں ہو. رسول پاک سیدھے جا رہے. آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کدھر غائب ہو گئے. دائیں بائیں دیکھا, ابو ہریرہ نظر نہیں, آپ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ابو ہریرہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توجہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ میرے اوپر غسل فرض تھا, میں پلید تھا, غسل فرض تھا. میں نے چاہا کہ میرا ہاتھ تو پلید ہے, میں پلید ہوں, تو میرا ہاتھ کہیں نبی پاک کے پاک ہاتھ کو نہ لگے تاکہ میں دوڑ کے غسل کر کے آ کے پھر السلام علیکم. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ المؤمن لا ينجس, مومن پلید نہیں ہوتا. مومن پلید نہیں ہوتا کیونکہ کلمے نے مومن کو پاک ہی اتنا کر دیا ہے کہ اب یہ پلید ہو سکتا. اور ایک اور حدیث المؤمن لا ينجس, مومن نہ خود پلید ہوتا ہے نہ کسی کو پلید کرتا ہے کیونکہ پاکیزگی عطا فرماتی کلمے کی وجہ سے. تو پھر یہ اللہ بندے اور دل کے درمیان پردہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا سبب ہے؟ ایک طرف اللہ کے حبیب فرمانے مومن پلید نہیں ہوتا, ایک طرف پھر یا اللہ ہم تیری ماننا چاہتے ہیں, تیرے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں, نیکی کرنا چاہتے ہیں, تقویٰ کرنا چاہتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ساری باتیں صحیح ہیں, میں نے جب تمہیں بتا دیا کہ فلاں گناہ سے بندے کا دل پلید ہو جاتا ہے, دل پراگندہ ہو جاتا ہے, دل نجس ہو جاتا ہے اور دل بیمار ہو جاتا ہے, روح بیمار ہو جاتی ہے. اور جب اذان کے وقت نماز کے لیے آنے کو جی نہ کرے, مطلب ہے روح بیمار ہے. روح کیا ہے؟ بیمار ہے, کمزور ہے, جسم توانا ہے. اور جب نماز کے لیے جی کرے اس کا مطلب ہے روح تندرست ہے, توانا ہے, اور وہ نماز اس کی خوراک ہے, وہ تو عالم امر کی چیز ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجیے روح تو امر ربی ہے. فرمایا عالم امر کی چیز ہے, اس کی خوراک بھی نماز ہے, اس کی خوراک بھی قرآن ہے, اس کی خوراک بھی تقویٰ ہے. لہذا جب تم تقویٰ اختیار کرو گے روح زندہ ہو جائے گی. روح پھر ایسی زندہ ہوگی کہ پھر وہ مر سکتی نہیں. روح نہیں مرتی, بالکل نہیں مرتی. میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو. جب میرے آقا کا وصال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑا صوفی اس امت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ, جو رسول اللہ کے ظاہر کو بھی جانتے تھے اور کچھ نہ کچھ باطن کو بھی جانتے تھے. باقی صحابہ تو کوئی کہہ رہا تھا, جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, کوئی ادھر پریشان ہے, کوئی دیوار کو ٹکنے مارا ہے, کوئی کنویں میں چھلانگے لگا رہا ہے. ایک بندہ تھا جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, یعنی وہ حواس باختہ نہیں ہوا, وہ ابو بکر صدیق. کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں پتا تھا کہ حضور تو موجود ہے, ان کو نظر نہیں آ رہے, ان کے خیال میں حضور فوت ہو گئے ہیں. اور میں تو رسول اللہ کی حقیقت کو جانتا ہوں, موت تو حضور کو ختم کر سکتی, حضور تو موجود ہے. اب ان کو دیکھنے والی جو نظر ہے وہ چاہیے, وہ ان کے پاس نہیں, وہ صدیق اکبر کے پاس ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو تو زندہ ہو جاؤ. اور ایسی زندگی ملے گی، ایک گھر میں ایک بابا ہو، ایک بابا نمازی، نیک، متقی، پرہیزگار، گھر میں ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جس کے پاس سارے گھر کے کام کاج بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی ٹائم نکال کے سپارہ دو سپارے پڑھ ہی دیتی ہے، وہ سورہ یاسین پڑھتی ہے، وہ تلاوت قرآن کرتی ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کے بچوں پر فرشتوں کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی عورتوں پر فرشتوں کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے مردوں اور ان کے کھانوں پر فرشتوں کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے کھانوں میں نور ہوتا ہے. اور یہ جو ہماری مائیں بہنیں اسپیکر کے ذریعے سن رہی ہیں، سنیں، وہ عورت جو باوضو ہو کر آٹا گوندتی ہے، باوضو ہو کر ہانڈی پکاتی ہے، باوضو ہو کر روٹی پکا کے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو دیتی ہے، تو پھر وہ نور بنتا ہے اس روٹی کا، پھر وہ نور ان کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر انہیں کہنا نہیں پڑتا کہ بچوں اٹھو نماز پڑھو، نیکی کرو، تقوی کرو، تقوی ان کے جسم میں خود ہی داخل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی مانو، عورتوں اللہ کی مانو، مردوں اللہ کی مانو، بچوں اللہ کی مانو، بزرگوں اللہ کی مانو، کیا ملے گا؟ فرمایا زندگی ملے گی، اور ایسی زندگی ملے گی جو مومنانہ زندگی ہے، اور ایسی زندگی ملے گی اللہ اکبر. موت قبر جنہ دی جیوے ہو، سلطان کو فرماتے ہیں قبر جنہ دی جیوے ہو، پھر ان کی قبر بھی نہیں مرتی ہے، قبر بھی زندہ ہوتی ہے. پھر جب وہ فوت بھی ہو جائیں تو گھر والے بچوں کی دستگیری جاری رہتی ہے. آخری بات کرتا ہوں، وقت میرا خیال ہے میں نے زیادہ لے لیا، پتہ نہیں چلتا جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو. واہ واہ. حضرت خضر علیہ السلام نے جو گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی تو انہوں نے دی نہیں، سارے گاؤں والوں نے کہا نہیں اسی نے روٹی دی، سارے پنڈ والوں نے مشترکہ ان کا فابوا انکار کر دیا کہ ہم تمہاری ضیافت نہیں کریں گے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. موسیٰ نے کہا کھانا تو دیا نہیں تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اتنی بڑی دیوار سیدھی کر دی ہے، اس بار اجرت ہی لے لیتے، پیسے ہی لے لیتے ان سے، چلو کھا لیتے تو کانٹ پڑے ہی. فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، صاحب میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، اب علیحدہ ہو گئے رستے میرے تمہارے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ دیوار کو سیدھا کیوں کیا. فرمایا کان ابوہما صالحا، یہ دو فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور دیوار گرنا چاہتی تھی. تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے جوان ہو کر دیوار گرائیں، پھر نیچے سے خزانہ پائیں اور موجے ہو جائیں گی. ہے اللہ. اور یہ جو خزانوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ٹینشن چلے رہا کرو کہ فلانا چودھری کو جامع کا نوکری مل جائے گی، اور نوکری بھی مسجد سے ملنی ہے، روزگار بھی مسجد سے ملنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے ملنا ہے. جو کچھ ہے یہاں ہے، قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی پیر کا نسخہ نہیں، اللہ کا نسخہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. وہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. ان دو بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دو بچوں کے خزانے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی. یعنی ماں پیو نیک ہو
کے لیے بیمہ پالیسی ہے، انشورنس ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انشورنس ہے۔ اس لیے تلاوت کرتا ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب اللہ رسول بلائے تو بات مانا کرو، سنا کرو، جایا کرو۔ کیا ہوگا؟ وَلِمَا يُحْيِيكُم، یہ تمہیں زندہ کر دے۔ اصل میں اس آیت کا شأن نزول کیا ہے؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے بلایا، وہ نماز پڑھ، اس نے سوچا کہ میں تو نماز پڑھ نہیں گیا۔ جب نماز ختم کر لی، رکعتیں 2 پوری کر لی، سلام پھیرا، پھر گیا، حضور لبیک، فرمایا کدھر آیا؟ حضور تھوڑی دیر پہلے آواز کی تھی، فرمایا تب کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا سونا نہیں، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اسی وقت اگر نماز چھوڑ کے آ جاتا، تیری نماز ٹوٹتی نہ بلکہ قبول ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ نماز چھوڑ کے آ جاتا، یا رسول اللہ کیا ملنا تھا؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا، میری بات سنتا تو اللہ تجھے ایسی زندگی عطا کرتا کہ موت تیرا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رسول کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور